اسی لیے غوث پاک فرماتے ہیں اسی کتاب فتح الغیب میں، آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارے اندر ایک بھی خواہش موجود ہے تو تم فنا کے دروازے پر رہو گے، مکان کے اندر نہیں جا سکتے۔ اب ذرا محسوس نہ کریں فنا کے لفظ کو، فنائیت ہوتی نہیں، کہتے ہیں یہ فنا فی الرسول ہے، فنا فی اللہ ہے، فنا فی الشیخ ہے، یہ اصطلاحات بالکل درست ہیں۔ تصوف میں ایسا ہوتا ہے، انسان فنا فی الشیخ بھی ہوتا ہے، فنا فی الرسول بھی ہوتا ہے، فنا فی اللہ بھی ہوتا ہے، لیکن فنا کے دروازے پر ہی رہو گے جب تک تمہاری خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ فرمایا ایک بھی خواہش موجود ہے تو فنا کے دروازے پر رہو گے۔ پتہ چل گیا کہ اصل فنا جسم کی فنا نہیں ہے۔ بھئی کوئی کہے کہ میں فنا فی اللہ ہونا چاہتا ہوں تو پستول مار کے اپنے آپ کو مار ڈالے، یہ خودکشی ہے، یہ فنا نہیں ہے۔ خواہشات کو ختم کرنا فنا ہے۔ صوفیاء کا ایک بڑا مشہور قول ہے نا کہ من عرف نفسہ بالفنا، جس نے اپنے نفس کو فنا کر کے پہچانا، فقد عرف ربہ بالبقاء، اس نے اپنے رب کو باقی کر کے پہچان لیا۔ نفس فنا ہو گیا تو رب کی بقا تمہاری سمجھ میں آ جائے گی کہ بل تو میں بیچ میں سے حجاب بنا ہوا تھا، اپنا آپ ہٹا، رب تیرے سامنے ہے۔ یہ جو طریقہ ہے نا فنائیت کا، تو فرمایا ایک خواہش بھی باقی ہے تو فنا نہیں ہو سکتے۔ یہاں طریقہ پتہ چل گیا کہ تصور شیخ سے بھی فنائیت حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک اندر ایک خواہش بھی موجود ہے۔ مختلف قسم کے تصورات، مختلف قسم کے تفکرات، مختلف قسم کے مشاغل، مختلف قسم کے افکار، مختلف قسم کے مراقبے سب پر حق ہیں۔ ایک ایک سلسلے میں کئی مراقبے ہیں، بعض سلسلوں میں 36-37 مراقبے ہیں، بعض سلسلوں میں 19 مراقبے ہیں، لیکن ہوتا یہی ہے کہ ان مراقبوں میں سے سارے مراقبوں میں سے گزرنا ضروری نہیں ہوتا، جہاں کنڈی اڑ جائے وہی کافی ہے۔ کئی ذکر ہوتے ہیں، سارے ذکروں میں سے گزرنا ضروری نہیں ہوتا، جہاں لائن سیدھی ہو جائے وہی کافی ہے۔ مقصد لائن سیدھی کرنا ہے، بندے اور اللہ کے درمیان حجابات ہٹ جائیں، نظر سیدھی مالک پہ ہو، نہ ادھر کی پرواہ نہ ادھر کی پرواہ، نہ کچھ اور دیکھنے میں آئے نہ کچھ اور سننے میں آئے، مالک کی طرف لو لگی ہوئی ہو، سناٹا ہو، خوف امید اسی سے ہو، جو ہوتا ہے ہو جائے، تو چاہیے، تیرے سوا اور کچھ نہیں چاہیے، آنے دے، ہونے دے، مرنے دے، بس۔ کیا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں چاہتا، تجھے چاہتا ہوں بس، مجھے چاہ کے کیا کرو گے؟ یہ بھی تو خواہش ہے۔ میں تجھے بھی نہیں چاہتا، جو تو چاہتا ہے وہ چاہتا ہوں۔ اب گیم مکمل ہوئی، راستے میں سٹیپ ہیں۔ جو تو چاہتا ہے وہ چاہتا ہوں، اب جو تو چاہتا ہے وہ چاہتا ہوں۔ ہر چیز کی نفی ہے، دیکھنے کی نفی ہے، سننے کی نفی ہے۔ حب کا شیء یوم و یسم، حدیث میں آتا ہے کسی چیز کی محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ بعض علماء نے بیان کیا، وہ ٹھیک ہے کہ محبوب کا عیب نظر نہیں آتا، محبوب کا عیب سننے کو دل نہیں چاہتا، لیکن اگر گہرائی میں جاؤ تو حضور نے یہ محبوب وغیرہ کے لفظ نہیں بولا کہ محبوب کا عیب، مطلب اس کا یہ بھی بن سکتا ہے، سونا ذرا غور کر لو، کہ محبوب کے علاوہ کسی کو دیکھنے سے اندھا ہے اور کسی کو سننے سے بہرا ہے۔ تو یہ وہ یکسوئی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچاتی ہے۔ یہ امید اور خوف دونوں سے پیدا ہوتی ہے، محبت اور خوف دونوں سے پیدا ہوتی ہے۔ محبت ہی انسان کو محبوب کی طرف یکسو کرتی ہے، یا پھر خوف انسان کو خدا کی طرف یکسو کرتا ہے۔ یا محبت یا خوف، آپ سوچ رہے محبت والے کو محبت کی وجہ سے محبوب کے سوا کچھ نہیں سوجتا، اور خوف والے کو خوف کی حالت میں محبوب کے سوا کچھ نہیں سوجتا۔ ابتدائی طالب کے لیے محبت ہوتی ہے، انتہائی کے لیے خوف ہوتا ہے۔ یہ سارے راستے تصوف کے ہیں۔ اب بتائیے، ایمان سے بتائیے، یہ جو ہماری محفلوں میں جو کچھ ہوتا ہے ان باتوں کا ان سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں۔ سونا اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی راہ عطا فرمائے۔ حتیٰ کہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ
جب تک کوئی مراد تیرے اندر موجود ہے، کوئی خواہش، وہی نا حضور غوث پاک نے فرمایا کہ ایک بھی خواہش ہے تو فرائی کے دروازے پر ہوں گے. تو خواہش کیا ہے؟ ہماری مراد. شاہ عبد اللطیف بٹائی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، نا مرادی جے نہ جھرے پہ ہی پس اللہ. یہ سندھی زبان میں میں ترجمہ کر دوں گا، گھبرانا نہیں. نا مرادی جے نہ جھرے پہ ہی پس اللہ، چٹو ربانی راہ پر مرادن کھڑے مخفی کر. اگر نامراد ہونے سے نہ ڈرو، نامراد ہونے کا ڈر چھوڑ دو، پہ ہی پس اللہ، اللہ تمہارے سامنے ہوگا. چٹو ربانی راہ، سفید خدائی راستہ ہے، پر مرادن کھڑے مخفی کرو، مگر ہماری مرادوں نے سفید خدائی راستے کو چھپا دیا ہے. میرے ایک دوست تھے، اللہ تعالیٰ غریب کے رحمت کرے، بہت بڑے ولی تھے، عبد الغنی صاحب نام تھا، چیچے مدنی کے رہنے والے تھے. تو مجھے ایک دن بتانے لگے کہ میں سجدے میں گیا تو میں نے اپنے اللہ سے کہا کہ لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں. اللہ نے کہا تیری لبیک کوئی نہیں، تو کون نہیں حاضر. وہ اپنا واقعہ خود سنا رہا ہے. بھائی اپنی جو صبح کی تو کوئی نہیں پسند کرتا نا، صاف گو آدمی تھے، مقام تو تھا جو اللہ کو کہہ رہا ہے میں حاضر ہوں. اللہ جواب دے رہا ہے تو حاضر نہیں ہے، تو وہ جواب سن رہا ہے. صاحب کشف تو تھا نا، تو اس کا مطلب کشف تھلے تھلے بھی ہو جاتا ہے. اب اللہ اس کو کہہ رہا ہے تیری کوئی لبیک نہیں ہے، تو حاضر کون نہیں. وہ مجھے خود سنا رہا تھا، اللہ میں خود اللہ کے گھر میں بیٹھ، خود اس نے مجھے سنایا. بڑی پرانی بات ہے، شاید 30 سال پہلے کی بات. کہنے لگے میں نے جب کہا نا کہ لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ لا لبیک کا، تیری کوئی لبیک نہیں، تو حاضر کوئی نہیں ہے. میں نے پھر کہا یا اللہ میں حاضر تو ہوں. فرمایا نہیں، جس طرح حاضر ہونا ہوتا ہے تو اس طرح نہیں ہے. اب معاملہ کیا تھا؟ اللہ کریم سے ڈر لگتا ہے، سونا اللہ ہمیں کہیں آزما نہ لے. توبہ کرو، جن نے پائیے مر کے پائیے. اللہ کو لبیک کہنا بس چپ کر دڑ وٹ جا، یہ ہم نہیں نبھا سکتے. اللہ اپنا فضل فرمائے، اپنے محبوب کے توفیل فضل فرمائے، اپنے اولیاء کے توفیل فضل فرمائے، ہم پر آسانیاں فرمائے. ہم کمزور ہیں، لیکن جہاں تک ان حقائق کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ جس پہ فضل کرتا ہے اسے ان کی توفیق بھی دے دیتا. یہ گفتگو میرے ارادے اور ذہن میں نہیں تھی. گفتگو کے دوران گفتگو نے یہ رخ اختیار کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں کی راہ پر چلائے.